سب سے پہلے عرب کی سرزمین پر، میں یہ پہلے بھی بتا رہا تھا، یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ اتنا اہم اور حساس مسئلہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو آج سے نہیں بنایا گیا، جو 14 صدیاں بعد مولویوں نے نہیں گھڑا۔ یہ ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے جو ہمیں رب العالمین کی طرف سے ملا ہے، اور یہ ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے جو ہمیں صحابہ سے ملا ہے، اور اس عقیدے پر سب سے پہلے جو کاری ضرب لگائی گئی وہ سرزمین عرب پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے دور خلافت میں لگائی گئی، اور مسلمہ کذاب نے لگائی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خالد بن ولید کو ایک فوج کا جرنیل بنا کر، کمانڈر بنا کر بھیجا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس کذاب سے، اس ملعون سے اس زمین کو پاک کیا جائے، اس زمین کو پاک کیا جائے۔ یہاں میں ایک نقطہ، اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اختصار کے ساتھ یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی خلافت دور خلافت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ بتایا، اے لوگوں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں، ہم نے اس نبی کی شریعت کو مانا ہے جو خاتم النبیین کا تاج پہن کر آئے ہیں، اور ہمارے نبی وہ نبی ہے جو صرف خاتم النبیین ہی نہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ نے خالد بن ولید کو جرنیل بنا کر بھیجا اور فرمایا اس ملعون سے اس زمین کو پاک کیا جائے، لیکن وہاں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ یہاں یہ ایک اہم نقطہ ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، جہاں سے آج مسلمان دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اب جنگ شروع ہو گئی اور لڑائی ہوتی رہی، ادھر صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں، اور مسلمہ کذاب کے ساتھی بھی واصل جہنم ہو رہے ہیں، اور ادھر سے صحابہ کی فوج سے بھی مجاہدین صحابہ بھی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، مسلمہ کذاب کی طرف سے بھی نعرہ لگتا ہے اللہ اکبر۔ اب کئی دن بیت گئے، اب پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، مسلمہ کذاب والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں، حق والے کون ہیں، واضح نہیں ہو رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتہائی پریشان ہوئے، اور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی بارگاہ میں ایک پیغام بھیجا گیا، ہم اہم مشکل میں ہیں اور کئی صحابہ شہید ہو چکے ہیں، یہ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے، رب کعبہ کی قسم جتنے 23 سالہ زندگی کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ایک جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اور پھر شہید ہونے والے کون ہیں؟ قرآن کے قاری ہیں، قاری قرآن صحابہ ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا ہم بڑی مشکل میں ہیں، پتہ نہیں چلتا، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خالد بن ولید، یہ مشکل کا حل کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں ہی تو پہچان ہوگی، وہ بھی اللہ کا نام لے، تم بھی اللہ کا نام لو، پہچان یہ نعرہ نہیں کرتا، اللہ کا نام کافر بھی لیتا ہے، اللہ کا نام سکھ بھی لیتا ہے، یہودی بھی لیتا ہے،
عیسائی بھی لیتا ہے، اللہ کا نام قادیانی بھی لیتا ہے۔ فرمایا اے خالد بن ولید، اب یہاں تو فرق ہو گیا، تم اپنا نعرہ چینج کر دو، وہ اللہ اکبر کہے، تم اللہ اکبر نہ کہو بلکہ یا محمد و یا رسول اللہ کہہ دو۔ کیا کہو؟ یا محمد ہو، آواز سے کہو یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ۔ ادھر صحابہ نے نعرہ لگایا یا محمد ہو یا رسول اللہ۔ جب نعرہ لگا، اس نعرے نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اس نعرے نے واضح کر دیا اب آگے سے وہ یا محمد ہو یا رسول اللہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے تھے۔ اب وہ یا محمد و یا رسول اللہ تو کہنے والے نہیں تھے۔ اس نعرے نے فرق کر دیا، مسلمانوں کو فتح دے دی۔